بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصہ سوم میں اور حصہ سوم میں بھی پھر مقصد سابع جو کہ اصول عملیہ کے بارے میں ہے، پھر اصول عملیہ میں بھی ہم نے ابتدا کی براءت سے، اور برات کہاں پر جاری ہوتی ہے؟ جہاں پر کوئی تکلیف ہمارے لیے مجہول ہو، مشکوک ہو۔ تو ایک اور علماء کا گروپ تھا، انہوں نے کہا کہ وہاں پر براعت جاری نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر جو ہے کیا ہے، احتیاط جاری ہوگا۔ احتیاط والوں نے ایک میرے خیال میں یوں کہیں کہ عقلی دلیل پیش کی، جو کہ اہم دلیل تھی ان کی، کہ بھائی ہمیں یقین ہے کہ ہم پر بہت سارے جو ہے کیا ہے تکالیف شرعیہ رکھی گئی ہیں، جن میں سے کچھ ہمارے لیے علم تفصیلی کے ساتھ واضح ہیں اور کچھ کے بارے میں علم اجمالی ہے۔ تو اشتغال یقینی ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کو انجام دیں تاکہ فراغ یقینی حاصل ہو جائے۔ پھر مصنف صاحب نے ان کو جواب دیا کہ اگر یہ علم اجمالی، علم تفصیلی اور شک بدوی میں منحل نہ ہوتا پھر تو احتیاط کرنا ضروری تھا، لیکن چونکہ منحل ہو گیا تو اب ہم علم تفصیلی کے مطابق عمل کریں گے اور شک بدوی میں ہم براءت جاری کریں گے۔ آج پھر جو ہے کیا ہے، اس مصنف کے گویا کے جواب پر مصنف خود ہی ان قلت کی صورت میں اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جب علم تفصیلی آ گیا تو اب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ علم تفصیلی ہمیں علم اجمالی سے پہلے آئے تو خوب، لیکن اگر وہ یہ جو ہے کیا ہے جناب علم اجمالی ابھی تک علم اجمالی ہی رہا ہے تو پھر ہم یہاں پر احتیاط کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی میرے، یہ آپ سابق اور لاحق والی جو بات کر رہے ہیں یہ اس صورت میں نقصان دہ ہو سکتی ہے جب علم اجمالی حادث ہو اور جو ہے کیا ہے علم تفصیلی جو ہے کیا ہے پہلے ہوتا تو پھر کوئی ایسی بات ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں پہلے علم اجمالی تھا، پھر علم تفصیلی نے آ کر اسے علم اجمالی کو ختم کر دیا، تو نتیجے میں اب ہمارے سامنے جو ہے کیا ہے جناب علم تفصیلی اور شک بدوی ہے، تو براءت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم براءت جاری کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یہ جو علم تفصیلی ہے یہ سبب بنتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر ایسے طرق ہیں جو ثابت کرتے ہیں تکالیف کو، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم ان طرق کے مطابق عمل کریں گے، باقی دوسرے مورد میں تو مشکل ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ فرماتے بھائی پہلے تو ان طرق کو بھی دیکھیں نا، حجت ہیں یا حجت نہیں ہے، اگر حجت نہیں ہے پھر تو ہمیں احتیاط پر ہی عمل کرنا پڑے گا، یہ اعتراض والے کہتے ہیں۔ مصنف صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہم جب ان طرق کے ادلہ کو دیکھتے ہیں، جب ان کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہاں پر علم اجمالی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب علم اجمالی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے کیا ہے جناب براءت پر ہی شک بدوی میں عمل کرنا ہوگا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی، اگر آپ کہیں دوسرے لفظ میں، یعنی ان اعترضت، اگر آپ اعتراض کریں، نعم جی ہاں علم اجمالی منحل ہو گیا ہے علم تفصیلی میں، لیکنہ اذا لم یکن العلم بها مسبوقا بالعلم بتکالیف۔ اب پہلے علم سے مراد علم تفصیلی ہے اور بالعلم سے مراد جو ہے کہ وہ علم اجمالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تفصیلی علم اجمالی کے بعد جب آتا ہے تو وہ علم اجمالی کو منحل ہونے نہیں دیتا۔ خوب، تو ہم کیا کریں؟ لیکن یہ جو علم ہے جناب
اذا لم یکن یا لیکن ہو کو شان کر دیں، اذا لم یکن العلم، جب علم تفصیلی نہ ہو، بہا ان تکالیف کے بارے میں، خوب مسبوقاً بالعلم ٹھیک ہے، علم اجمالی سے پہلے، تو پھر کیا ہوگا؟ بتکالیف، وہ علم اجمالی جو کہ تکالیف کے بارے میں ہے۔ تو اس قسم کا آپ سابق اور لاحق کی بات کریں گے، قل تو ہم اس کا جواب دیں گے، انما یضر، بتحقیق نقصان پہنچاتا ہے جناب یہ علم تفصیلی کا سابق نہ ہونا، اذا کان المعلوم لاحق سے مراد علم تفصیلی، جب وہ بعد والا علم جو ہے کیا ہے وہ حادث ہو کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ معلوم اجمالی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی نیا علم ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم تفصیلی آ کے پہلے علم کو ختم کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن جب یہ علم حادث نہ ہو، بل مما ينطبق علیہ ما علم اولا، بلکہ علم تفصیلی اور علم اجمالی کا موضوع ایک ہی ہے، فلا بد، فلا محالت، پھر تو یہ بات واضح ہے، قد انحل علم الاجمالی الى علم تفصیل و شکل بدوی، تو پھر تو بھائی یہ علم جو ہے اجمالی منحل ہو گیا علم تفصیلی اور شک بدوی کی، اگر الگ الگ چیزیں ہوتی پھر آپ کی بات ٹھیک تھی، ہم احتیاط کو مانتے، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی علم تفصیلی بھی اسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں علم اجمالی تھا، پھر تو علم اجمالی ختم ہو گیا، تو پھر ہمیں احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان قلت، اگر آپ اعتراض کریں، انما یوجب، بتحقیق یہ علم تفصیلی سبب بنتا ہے، خوب یہ علم سبب بنتا ہے کس کا؟ العلم، کہ ہمیں علم ہو جائے، بقیام طرق، کہ ہمارے پاس ایسے طرق اور راستے موجود ہیں، المثبتۃ لہو، جو ثابت کرتے ہیں تکلیف کو، خوب بمقدار المعلوم بالاجمال، اسی تکلیف کو کہ جس کے بارے میں ہمیں علم اجمالی تھا، ذالک، اور یہ انحلال علم اجمالی کا علم تفصیلی میں، اذا کان قضیت قیام طریق، جب یہ تقاضا ہو اس طریق کے کھڑے ہونے کے، وہ جو دلیل آئی ہے علی تکلیف پر، موجبا لثبوت فعلن، یعنی یہ طریق سبب بنا ہے کہ وہ تکلیف ابھی ابھی ہم پر جو ہے کیا ہے جناب لازم ہو جائے۔ وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ قَضِيَّةَ حُجِّيَّتِ ہی، لیکن اگر ہم بنا رکھیں کہ اس طریق کے حجت ہونے کی تقاضا کیا ہے، وَاعْتِبَارِ ہی، اور اس طریق کو معتبر ماننا شرعی طور پر، لیس، اس کی تقاضا نہیں ہے مگر الا ترتیب ما لطریق المعتبر عقلاً، مگر یہ کہ ہم وہی راستہ ڈھونڈیں جو عقلاً معتبر ہے، وہ کون سا دلیل ہے جو عقلاً معتبر ہے؟ تنجز ما اصابہ، کہ جس چیز تک یہ طریق پہنچا ہے وہ ہمارے لیے منجز ہے، والعذر ام مخطئ عنہ، اور یہ طریق ہمارے لیے عذر کا سبب بنے کہ عذر آور ہو سکے، اما اس تکلیف میں، اخطأ عنہ، جس کے بارے میں یہ طریق خطا کرتا ہے، فلا انحلال، پھر تو یہ علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل نہیں ہوا، لما علم بالاجمال اولا، ہمیں اجمالا معلوم تھی وہ منحل نہیں ہوئی، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ قل، تو میں کہتا ہوں اس اعتراض کے جواب میں، قضیت الاعتبار شرعا، بتحقیق یہ جو آپ طرق کو حیثیت دیتے ہیں شرعی طور پر، اس کی تقاضا علی اختلاف السنت ادلت ہی، اس اعتبار کے ادلہ کی زبان مختلف ہے، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اگرچہ اس کی جو ہے کیا ہے جناب تقاضا یہی ہے، بھائی یہی کا مطلب کیا ہے کہ تنجز ہو جائے گا ما اصابہ، اور عذر ہو جائے گا ام مخطئ عنہ، علی ما قوینا فی البحث، اسی کو ہم نے اس بحث طرق میں تقویت بھی پہنچائی، الا ان نہوض الحجت، حجت کا کھڑا ہونا، علی ما ینطبق علیہ المعلوم بالاجمال، جس چیز پر وہ حجت منطبق ہو رہی ہے اور جو ہمیں اجمالاً معلوم ہے بعض اطراف میں، یکون عقلاً بحکم الانحلال،
تو یہ عقلی طور پر ایسے ہوگا گویا کہ یہ علم اجمالی منحل ہو گیا. وصرف تنجزہ، اور گھمایا جائے گا اس معلوم بالاجمال کے منجز ہونے کو الی ما اس طرف اذا کان فی ذاک الطرف والعذر، جب وہ اس طرف، ویسے ترک ہوتا تو بہتر تھا لیکن جب وہ اس طرف یعنی جس طرف ہمارے پاس دلیل آیا ہے وہاں پر جو ہے کیا ہے جناب عذر بھی قبول و منجز بھی ہو جائے. اما اذا کان فی سائر الاطراف، ٹھیک ہے، ان موارد میں جو دوسرے اطراف بھی ہیں، مثلا مثال کے ذریعے آپ کو واضح کر کے بتا دیں. اذا علم اجمالا، جب اجمالا معلوم ہو بحرمت اناء زیدن، کہ زید کا جو برتن ہے وہ حرام ہے، مثلا نجس ہے یا کیا ہے، خوب بین الانائین، وہ ایک برتن دو برتنوں میں مشتبہ ہو گیا. وقامت البینۃ، اور بینہ قائم ہوئی ہے، علی ان ھذا اناءہ، یہ جو سیدھی طرف پڑا ہے یہ زید کا برتن ہے. فلا ینبغی شک، تو پھر شک کرنا بھی بہتر نہیں ہے. فی انہ کما اذا علم انہ اناءہ، جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ سیدھے طرف والا یہ زید کا برتن ہے. فی عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصی، تو پھر ہمیں دونوں برتنوں سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف اسی برتن سے پرہیز کریں گے جو سیدھے ہاتھ پہ پڑا ہے، دون الآخر، لیکن جو الٹے ہاتھ پر پڑا ہے اس سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے. وَلَوْلَا ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ اگر یہ قیام امارات اور اصول انحلال کا سبب نہ بنتے، لما کان یجد القول، پھر تو یہ قول ہمیں فائدہ ہی نہیں دیتا. کون سا؟ بأن قضیت اعتبار الامارات، بتحقیق امارات کے معتبر ہونے کی تقاضا یہ ہے، ہو کون المؤدیات احکاما شرعیہ فعلیہ، کہ بھائی جس پر ہمیں اس امارات نے پہنچایا ہے وہ حکم شرعی ہے اور فعلاً یہی ہماری ذمہ داری ہے. ضرورت انہا تکون کذالک، یہ بات بدیہی ہے کہ یہ معدیات ایسے ہی ہو جاتے ہیں، یعنی یہ شرعی فعلیہ ہو جاتے ہیں بسبب حادث، ایک نئے سبب کی وجہ سے. وہ سبب حادث کیا ہے؟ کونہا معدیات الامارت شرعیہ، کہ بھائی یہ جو جناب احکام ہیں یہ امارت شرعیہ کی معدہ یعنی ما حصل اور نچوڑ ہیں. ھذا، اس مطلب کو آپ لے لیں. یعلم بثبوت تکالیف الواقعیہ، جب ہمارے لیے علم نہ ہو کہ تکالیف واقعیہ ثابت ہو چکی ہیں موارد طرق میں، المثبتہ، وہ طرق جو ثابت کرتے ہیں بے مقدار المعلوم بالاجمال، اسی مقدار میں کہ جتنی ہمیں تکالیف کا علم اجمالی ہے. وَإِلَّا فَالْإِنْحِلَالُ إِلَى الْعِلْمِ، وَإِلَّا یعنی اگر ہمیں علم ہو جائے کہ تکالیف واقعیہ بھی ہم رکھتے ہیں تو پھر تو منحل ہونا علم اجمالی کا الی العلم، علم تفصیلی کی طرف، بما فی الموارد، ٹھیک ہے، انہی موارد میں جہاں پر علم اجمالی ہے، وہ انحصار اطراف ہی، اور علم اجمالی کے اطراف بھی منحصر ہوں بموارد تلک طرق، انہی مثبتہ اور تفصیلی طرق میں، بلا اشکال، پھر تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا. فلا کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات ہم پر مخفی نہیں ہے. ابھی پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بحث کریں گے کہ عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ مشکوک امور میں ممنوع ہے کہ ہم اس کو انجام دیں یا ممنوع نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.